کھل گیا آپ کا مائک؟ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔ میں ابھی تک آپ کے چیمبر نہیں آیا، نہ آپ اپوزیشن چیمبر آئے ہیں، یہ راستے کم ہونے چاہیے۔ جناب اسپیکر، دکھ ہوا، خواجہ آصف میرا دوست بھی ہے اور بہترین سیاسی کارکن رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے، پاکستان کا پرابلم یہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ بلوچستان تمام پاکستان کے لیے بلائنڈ سپاٹ ہے۔ کوئی بھی عالم سے لے کر عالم آدمی تک، ایون ہماری دفتر خارجہ بھی، جناب اسپیکر، بلوچستان کو نہیں جانتی کہ بلوچستان کیا ہے۔ بلوچستان، جناب اسپیکر، میں کہاں سے شروع کروں؟ تھوڑا سا مجھے اجازت ہے ہسٹری میں جانے کی۔ بلوچستان صوبے کی حیثیت سے ایک چیف کمشنر صوبے کی حیثیت سے رابرٹ سنڈیمن نے 1886 میں گنڈمک ٹریٹی کے تحت، جب دوسری افغان جنگ میں انگریزوں نے کندہار اور جلال آباد کو آکوپائی کیا تھا اور وہ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کا بادشاہ شیر علی ریٹریٹ کر گیا، شمال کی طرف گیا۔ اس کا ایک بیٹا ایوب انگریزوں کے خلاف لڑنے چلا، دوسرا جیل میں تھا، یعقوب۔ مشہور میوند کی لڑائی جس میں ملالہ ایک استعارہ بن گئی ہے، وہ اس جنگ کی داستان ہے جس میں پہلی دفعہ انگریزی فوجوں کو قبائلی لوگوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، لیکن وہ اپنی فتح نہیں رکھ سکے۔ ایوب اپنی تمام اس کے باوجود ایران چلا گیا۔ اس کا بڑا بھائی جیل میں تھا، یعقوب کو جیل سے نکال کے انگریزوں نے انہیں گنڈمک جلال آباد سے تقریباً 12 میل پہ فاصلے پہ ہے، وہاں خیمے لگا کر اس کو بٹھایا گیا۔ مئی 1879 کو وہاں ایک معاہدہ ہوا، یعقوب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو افغانستان کا بادشاہ بنائیں گے۔ اس نے کہا کس چیز کے بادشاہی؟ کابل میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جلال آباد بھی آپ کے پاس ہے، کندہار بھی آپ کے پاس ہے، کہاں کی بادشاہی؟ انہوں نے کہا اس پہ مشورہ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، مئی 1879 کو گنڈمک ٹریٹی ہوا، اس میں انگریزوں نے کہا کہ ہم کندہار سے فوجیں نکال لیتے ہیں، کابل سے بھی نکال لیتے ہیں، جلال آباد سے بھی نکال لیتے ہیں، لیکن آپ کو بعض علاقے ہمیں دینے ہوں گے۔ اس میں میرے دوست آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے تھیرا پہ بولنے والا، اس کا درائے خیبر، مچھنی پشاور کے قریب، اورکزئی ایجنسی اور ہماری طرف کوئٹہ کو چھوڑ کے یہ پشتون علاقہ اسائن ڈسٹرکٹس کے نام سے افغانستان سے کاٹا گیا، اور افغانستان کو یہ کہا گیا کہ ہم اس کا نظام خود سنبھالیں گے، یہ علاقے اب افغانستان کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ برٹش انڈیا کا حصہ ہوں گے، ہم یہاں ٹیکسز ویکسز لگا کے باقی آپ کو 6 لاکھ روپیہ سالانہ کابل کو ہم دیں گے۔ 1886 ڈیورن لینڈ سے بھی پہلے یہاں رابرٹ سنڈیمن ہمارا حکمران تھا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا۔ جناب اسپیکر، انگریزوں میں ایک ایسی سوچ پائی گئی کہ یار افغانوں کے علاقے واپس کر دو، افغانوں کے ساتھ ڈیموکریٹک بنیاد پہ رشتے بناؤ۔ رابرٹ سنڈیمن نے کہا کہ نہیں، مجھے کام کرنے دیں۔ تو 1886 کو انہوں نے جناب اسپیکر
کوئٹہ کو مرکز بنا کے, آپ کی توجہ چاہیے جناب اسپیکر, 1886 کو رابرٹ سنڈیمن نے کوئٹہ کو مرکز بنا کے یہ جو علاقے کھینچے گئے تھے سوائے خیبر وہیں رہے, ان کو مرکز بنا کر پہلی دفعہ ایک مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر بنایا 1886 میں, جس میں صرف یہ پشتون علاقے تھے. ہمارے ساتھ صرف 2 بلوچ رہتے تھے, ایک مری ایک بگٹی. دس سال بعد اپنی ضروریات کے تحت انہوں نے چاغی کا اسٹرپ ایران کو جو جاتا ہے یہ خانقلات سے لیز پہ لے کر, میں بول رہا ہوں 1,86,000 روپے سالانہ کے حساب سے, اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا گیا, جمال دینی کا علاقہ. 2 سال بعد 10,000 روپے پہ کھوسا اور جمالی کا جو علاقہ ہے, جو پٹ فیڈر وغیرہ, یہ ملا دیے گئے. دس واز برٹش بلوچستان. یہاں کوئی بلوچ نہیں تھا سوائے مری بگٹی کے. وہاں جو گورننگ باڈی بنائی گئی مسٹر اسپیکر سر, ہاؤس آف لارڈس کی طرز پہ ہر قبیلے کے سردار کو لیا گیا. تقریباً 52 سردار بنتے تھے, ان میں صرف 6 بلوچ تھے. چاغی کے 2 تھے, جمالی کوسوس کے 2 تھے, مری اور بگٹی. باقی سارے کے سارے پشتون اس کو شاہی جرگہ کہتے تھے. شاہی جرگہ وہ باڈی تھا جو برٹش بلوچستان کو سنبھالتا تھا. یہ واحد مسلمان چیف کمشنر پروونس تھا. اس وقت NWFP پنجاب کا حصہ تھا. NWFP سرے سے وجود نہیں رکھتا تھا. اس کا نام انہوں نے برٹش بلوچستان رکھا. اولف کیرو جو انگریز گورنر ہے پشاور کا, اس نے کہا کہ اٹ از مس نومبر, اٹ شوڈ ہیو بین برٹش افغانستان. یہ اولف کیرو کی کتاب میں میں صفحے بھول رہا ہوں. یہ صوبہ بنا چیف کمشنر. یہ نہ کریں, یہ پلیز اٹھا لیں فون یہاں سے. چیف کمشنر پروونس جب اسپیکر بنا. اسپیکر صاحب آپ رولنگ دیں نا, اپوزیشن لیڈر کی بات کیجئے. محمود خان صاحب آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں خیر ہے, پرواہ نہیں, پرواہ نہیں. میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی اگر خواجہ آصف صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کو خیر پرواہ نہیں کر رہے ہیں, آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, نو پرابلم. 1886 میں یہ چیف کمشنر صوبہ بنا. ریل بلوچستان جو ریل بلوچ علاقہ تھا, کلات, خاران, مکران, لسبیلا, جل مکسی, یہ ہم سے علیحدہ رہا. یہ اسٹیٹس تھے. تاریخ میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں لائے گئے. پہلی دفعہ یہ نیا پروونس 1970 میں بنایا گیا اور بلوچ اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ مدغم کر دیا گیا. جہاں تک آصف بھائی بتا رہے ہیں, بلوچ اسٹیٹس پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ, آپ کی توجہ چاہیے جناب. پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا. آپ بات کریں جی محمود صاحب, بات کیجئے. پرواہ نہیں ہے, بات کیجئے. ٹھیک ہے, یہی مہربانی کافی ہے, یہی مہربانی کافی ہے. پرواہ نہیں. جناب اسپیکر, بلوچ انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو ہمیں بتایا کہ میں بول رہا ہوں آرٹیکل 2 کا تیسرا پارٹ ہے یا آرٹیکل 3 کا دوسرا پارٹ, خواجہ آصف بھائی آپ کو توجہ چاہیے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان بنائیں گے. اس میں ہے ریفرنڈم کے بعد NWFP, سندھ, پنجاب, بنگال اینڈ برٹش بلوچستان. یہ اس میں نہ فاٹا کا ذکر ہے اور نہ اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. 1970 میں یہ صوبہ بنا. آج بھی خواجہ آصف کی بات ٹھیک ہے. بلوچ اسٹیٹس, میرے دوست ہیں یا کوئی سن رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا,
بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل دبئی کی طرح راجواڑے ہیں جناب اسپیکر۔ ان راجواڑوں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا، میں اس میں مزید نہیں جاتا، اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی۔ جناب اسپیکر، دکھ کی بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، خواجہ نے ٹھیک کہا، غریب آدمی کو، نائی کو، درزی کو، راج کو، کسی ٹیچر کو اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، غلط کام سمجھتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے، سوئی گیس، خواجہ بھائی وہ کر دیں، سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے، اب وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں ہے، پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے، ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں۔ لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات ہے، آج بھی مری بگٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں۔ کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے؟ پھر آج بھی آ جائیں آپ، میرا گاؤں سوئی سے 180 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ابھی تک گیس نہیں پہنچی۔ نیچے کے بلوچستان سارا کہیں گیس نہیں پہنچی۔ سارے پاکستان نے اس پہ کارخانے چلائے، دنیا جان کی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی وہ کی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، جناب اسپیکر، عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں، یہاں لوگوں کی طاقت لائیں، یہاں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں جناب اسپیکر۔ نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا، نہ عام پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، نہ سرائکی پاگل ہے، نہ بلوچ، نہ یہ۔ ایک بات چاہیے جناب اسپیکر، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے جناب اسپیکر۔ آج بھی میں یہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سندھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ بلوچ بھائی سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی ماضی گیا، آئیں بسم اللہ کریں، آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا۔ آپ سندھی سے کہیں کہ آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا۔ آپ پنجابی عوام سے کہیں کہ آپ کا اس ملک میں حصہ ہے، سرائکی سے کہیں، یہ پشتون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر، ان سے آپ کہیں، خیبر کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، کہ پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ آپ کا بچے کا پہلا حق۔ جناب اسپیکر، پاکستان بن جائے گا، پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا، بہترین گلدستہ بن جائے گا پاکستان۔ اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب سرائکی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا، پھر جا کے پاکستان ایک بہترین گلدستہ بنے گا۔ یہ میں نے صرف تاریخ کی اوراق پلٹنے کے لیے ان کو جو معلومات دی گئی جناب اسپیکر، انتہائی ناقص۔ پشتون آبادی 24%، جناب اسپیکر پشتون وہاں کا 50% ہے۔ اس پہ ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں، اس پہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں۔ خان افقلات چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ چیف ہے، سردار ساراوان ریسانی ہے، سردار جالاوان زیری ہے، یہ ان کا اپنا نظام ہے جناب اسپیکر۔ خان قلات جب گورنر پر آپ کی توجہ ہے جناب اسپیکر، اس نے آرڈیننس جاری کیا، اسے پتہ تھا کہ یہ ان نیچرل پروونس ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خواجہ آصف بھائی اس آرڈیننس کو ڈھونڈے، اس نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اس صوبہ چونکہ اب بن گیا ہے، اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ 50% بلوچ بھی سارے بلوچ برائی سارے، 50% بلوچ، 40% پشتون، 10% آباد کار۔ یہ بہترین فارمولہ تھا 1977 میں،
لیکن ہمارے یار دوستوں نے اسے پھاڑ دیا, فارغ کر دیا. جناب اسپیکر, میں آتا ہوں جو کچھ ہوا تھا, یہ جو کچھ ہوا پرسوں, جناب اسپیکر بہت دکھ ہوا. دکھ کس بات کا ہوا جناب اسپیکر؟ خدا نخواستہ کیسے لوگ آئے 15 ڈسٹرکٹ پہ, 18 ڈسٹرکٹ میں بندوقیں لے کے. جناب اسپیکر کوئٹہ سٹی میں, آپ ویڈیوز دیکھیں, کوئٹہ سٹی میں منڈی کے قریب عام لوگ پھر رہے ہیں. 10 بینک کو وہ مارا, 1 بینک نہیں, 2 بینک نہیں, 3 بینک. 2 گھنٹے تک جناب اسپیکر کوئی حرکت نہیں ہوئی. وائی؟ یہ جو 2 نمبر کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہاں تھے؟ صرف پیسہ چوری کرنے کے لیے, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. جناب اسپیکر, اس حکومت کو توڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ مست بالکل توڑ دینا چاہیے. کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفیٰ کرتا, کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفیٰ کرتا. ملکوں میں ٹرینیں ایکسیڈنٹ کرتی ہیں, وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس آئے وہ مرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ وہ باغ کے چلے جاتے. وہ مرنے کے لیے آئے, ہم نے انہیں مار دیا. اور پھر جناب اسپیکر ٹی وی پہ, معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, امریکہ میں ٹاور پہ جہاز لگا, میں گھر میں مہمان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا, کہ اس نے کہا چاچا ایک جہاز اس میں گر گیا, وہ ہو گیا. جب میں نکل آیا, دوسرا جہاز جب آیا, ود ان 4 منٹس تمام امریکہ کی ٹیلی ویژن پہ یہ آیا, امریکہ از انڈر اٹیک. باقی سب کچھ بند ہوا. اور نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنے رن فلانے نے بنائے, اتنے رن فلانے نے بنائے. لکھ ہوئی اس بادشاہی پہ. بند ہونا چاہیے تھا. ساری ٹی وی پہ ایک بات آنی چاہیے تھی کہ پاکستان کا ہنگامہ ہے, کوئی اس میں دہشت گردوں کا حملہ ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. جناب اسپیکر, اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. جناب اسپیکر مہربانی کریں, سمجھائیں اپنے دوستوں کو. کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے, میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. خواجہ آصف کو جو کچھ لکھایا گیا مجھے دکھ ہوا. ہماری دفتر خارجہ کیا لکھتی ہے؟ کوئٹہ جناب اسپیکر اس کا نقشہ ہے. یہ سینٹر کا جو یہ علاقہ ہے, میان گنڈی سے لے کر کشلاخ تک, یہ زمین کھاسی پشتونوں کی ریکارڈ ہے. لیفٹ پہ بازے کاکڑ کی ہے, رائٹ پہ یا سنزے کاکڑ اندرانی. میرے دوست ہیں, میرے بلوچ ساتھی دوست ہیں. کسی بلوچ سردار کی, کسی بلوچ خان کی, کسی بلوچ وڈیرے کی, کسی بلوچ دہشت گرد کی, کسی بلوچ عالم کی اپنی پدری 10 ایکڑ زمین کوئٹہ میں کسی کی نہیں ہے. دس از کوئٹہ. گزٹیئر اب انگریزوں کو پڑھیں. گزٹیئر خواجہ صاحب میں آپ سے انگریزوں والی گزٹیئر, آپ گزٹیئر پڑھیں. 1906 میں لکھا گیا ہے, وہ لکھتے ہیں کوئٹہ از این ایبسولوٹ افغان سٹی. بلوچ از نامنل. البیت 9% آف دی پاپولیشن از براوی اسپیکنگ, جو ریزائڈ کرتی ہے سرلٹ میں اینڈ بولان کے دانے پہ. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. البتہ 2 قبیلے ہمارے ساتھ, لہڑی اینڈ شاوانی. وہ لٹبند ہے کاسیوں کے, بزگر ہیں, لہڑی اینڈ شاوانی. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. کوئٹہ جناب اسپیکر, اس پہ دکھ ہوا جناب اسپیکر. کل نقشی ٹیلی ویژن نے گانے بند کیے. نقوی صاحب تو لگے ہوئے تھے, فلانی ٹیم کو ہم نے ہرا دیا ہے, وہاں بھارت کے ساتھ نہیں نکلیں گے, فلانا نہیں کریں گے. جنازے کے لیے اب گئے, کیا جنازہ, کون سا جنازہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ 1 2 3 4 5 ضلعوں میں پھر رہے ہوں گھنٹوں؟ دوسری بات یہاں اس کی ہو رہی ہے, شہباز بھائی نہیں آیا, اس پہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, عمران خان بیمار ہے, وہ فلانا ہے. یہ کون سے جناب اسپیکر آپ کو کھلی گرا ہے, آپ کے علاقے میں ہے, کون سے آسمان گرے گا؟ کون سا آسمان گرے گا؟ ہر آدمی کا اپنا کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے. بھیج دیں اس کے پرسنل ڈاکٹر کو. خواجہ ابھی حکم دے دو, 2 ڈاکٹر ان کے پرسنل بھیج دو, معائنہ کر کے آ جائے گا, سب کو بتا دے گا کہ اس کی صحت کی حالت کیا ہے. سارا پاکستان لگا ہوا ہے, جی یہ ہوا, آنکھ میں یہ تھا, آنکھ میں وہ تھا, رات کو یہ ہوا, رات کو وہ ہوا. اسی لیے ہوتا جناب اسپیکر, عمران خان
آپ کے پاس ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ بہت بڑے فالوئنگ کا لیڈر ہے. میں خط لکھ رہا تھا شہباز بھائی کو, لکھوں گا, میں نے لکھا ہے اس کو, میں نے کہا بابا اس میں کون سی بری بات ہے, اس کے کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوں گے, 2 آدمیوں کو بھیج دے, گو اینڈ چیک عمران خان کی صحت دیکھ لو. ہر بات کا بتنگڑ بنانا, ہر بات کو مسئلہ بنانا, اس کا کچھ نہیں بنے گا. میں جناب اسپیکر آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا, خواجہ سے میں بیچوں گا, جو ان کو معلومات غلط دی گئی اس کا علاج ہوگا. بلوچستان کے مسئلے کا علاج ہے. کوئی سجیشن دیجیے, کوئی تجویز دیجیے, صرف ایک تجویز دیجیے کوئی. ایک فکرہ انہوں نے کہا, رانا نے کہا وہاں سینیٹ میں, لوگوں اتارتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, مارتے ہیں. ایگزیکٹلی جناب اسپیکر, جس علاقے میں یہ عمل ہوا, اس سے ایک ڈپٹی کمشنر کا دفتر 20 میل, دوسرے ڈپٹی کمشنر کا دفتر 35 میل, اور تیسرے کا جناب اسپیکر 30 میل. وہ 5 گھنٹے لگے رہے, نو بڈی موو, کوئی نہیں آیا. اور جن علاقوں میں یہ کرتے ہیں وہ شکوک اس لیے بڑھتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں, آپ کے اپنے رشتے ہیں لوگوں سے. جناب اسپیکر, ہر پہاڑی پہ مسلح لوگ موجود ہیں, لیکن یہ تماشے ہوتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں روکتا. یہ جو کوئلے نکالتے ہیں, وہ جس میں مزدور جاتا ہے, جناب اسپیکر اس کو آلچ کہتے ہیں. خواجہ بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیں, اس کو آلچ کہتے ہیں, جو سوراخ جس میں مزدور جاتا ہے. آپ نے ٹھیک بات کی, آئیں بسم اللہ کریں, آئیں پاکستان کو بچائیں. پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے, ہم ایک دوسرے کو دشمنی نہ کریں, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, میں نے کیا. نہیں, آئیں توبہ کریں, آئیں اس ملک کو چلائیں, اس ملک کو بچائیں. بچانے کا واحد راستہ ہے پیور ڈیموکریسی. یہ اس طاقت کا سرچشمہ, ہر پروونس میں لوگوں کی بادشاہی, لوگوں کی حکومت. جناب اسپیکر, کیا ہو رہا ہے زندگی میں, کیا ہم کر رہے ہیں, کیا ہم کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کو دیہڑی میں نہیں ملتی. ہمارے غلط پالیسیوں سے انہوں نے جو بات کی, ایک اس کی بات دہشت گردی کی. خواجہ بھائی, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ میرے دوست ہیں, آپ کے والد کے ساتھ میرے والد کے رشتے ہیں. ہمیں تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. دہشت گردی کہاں سے آئی؟ افغانستان کی بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر. میں آج بھی کوشش, ٹھیک ہے اسمگلنگ ہے, فلانا ہے, میں اس میں نہیں جاتا, میرا دوست ہے, میں تلخی بھی نہیں برداشت کرتا. افغانستان سے اس طرف ہمارے لیے جناب اسپیکر 3 چیزیں مفت ہیں: بجلی, تیل, گیس. یو کین برنگ اٹ ٹو افغانستان. وہاں سے جو پائپ لائن آئے گی, اس پائپ لائن کے ہمیں کروڑوں ڈالر ملیں گے سال کے. کام کریں, اس پہ کام کریں, بات کریں. مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی. جرمنوں اور روسیوں نے, جرمنوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کے لاکھوں لوگ مارے, آج ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں ہے. ہم نے مستقل دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں. فلانا یہ ہے, خدا کے لیے آئیں بچائیں اس ملک کو. ایران کے گرد جو کچھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, دہشت گردی پہ یہ جو ہمارے خطے میں کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے کوئی 2-3 رکھیں. آپ مہربانی کریں. اگر آپ تک جاتے ہیں, ایک آپ کے بعد ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے, پھر 4 آدمی اور ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پینل ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ جائیں, پھر ڈپٹی اسپیکر بیٹھے, پھر وہ دوسرا بیٹھے, لوگوں کو بولنے دیں. میرے جان صاحب کے اس کے نانا کے ساتھ میں, دادا کے ساتھ میں پارلیمنٹ میں تھا, اس کی داڑھی دیکھو سفید ہو گئی. یہ سب بولیں گے, ہماری بہنیں بولیں گی, لوگوں کو یہاں بولنے دیں, بہت کچھ ملے گا ہمیں. آپ مہربانی کریں, میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا. گاڈ بلیس یو, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہمارے جو ایجنسیز نے جانوں کے نذرانے دیے اس ساری دہشت گردی کے, اس سے تو ہمیں تو ان کو, بلکہ ہماری ایجنسیز اور یہ جو فورسز ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح ان سے جان چھڑائی اور جس طرح سویلینز کو بچایا. سویلین بے گناہ بھی مارے گئے. تو میں وہ پورشن جو ہے جہاں جائیں وہ میں بعد میں ایکسپنج کروں گا. جی, راجہ پرویز اشرف صاحب.